کسی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن میری نظر میں کوئی شخص کیسا ہے اس کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے بگڑتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کا اسے تعلق اچھا رہے، جن لوگوں کا تعلق آپ سے اچھا رہتا ہے، آپ کو ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن جب آپ کی کسی کے ساتھ بگڑتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس وقت کیا کردار ادا کرتا ہے، یا اس وقت اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ میں ہوں شہباز مرتضیٰ انصاری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ، اور اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ جہانگیر ترین جو عمران خان کے خاص دوست تھے، آج انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے ایک پارٹی جو ہے نئی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس سیاسی پارٹی میں جو پی ٹی آئی کے ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، اس میں علی زیدی، فواد چودھری، عبدالعلیم خان، اون چودھری، عامر کیانی، فردوس اشکوان اور دیگر جو ٹاپ کے لوگ تھے وہ شامل تھے۔ 9 مئی کے ایک واقعے کے بعد عمران خان کے جو ٹاپ کے لوگ تھے، جو ان کے دائیں بائیں ہوتے تھے، جو خاص قریبی لوگ تھے، وہ تمام ان کو چھوڑتے چلے گئے۔ لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ رائے تھی کہ وہ چھوڑ جائیں گے جلدی، وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان میں پرویز الہی صاحب ہیں، اور پھر کچھ خواتین ہیں کہ جو مردوں سے زیادہ دلیری کا جنہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور وہ جیل کے صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وہ عمران خان کے ساتھ جو کھڑی ہیں وہ ان کا فیصلہ درست ہے، یہ غلط ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے قابل ستائش ضرور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ابھی تک وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہیں، تو یہ اس حد تک ہے بات۔ باقی میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو نظریہ تھا، یہ جو طرز سیاست تھی، وہ درست نہیں تھی۔ اسی کی وجہ سے ان کو آج یہ دن دیکھنا پڑا، نہ کہ ان کو دیکھنا پڑا بلکہ ان کے ساتھیوں کو بھی دیکھنا پڑا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے صرف 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیا اور نئی پارٹی بھی جوائن کر لی، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عدت کا پیریڈ بھی پورا نہیں کیا اور ایک نئی پارٹی میں چلے گئے عمران خان کو چھوڑ کر، جو ان کے ہر وقت گن گاتے تھے، جو ان کی تعریفیں کرتے تھے، اور ہر وقت جو ہے ان کے آگے پیچھے رہتے تھے، اور انہی کے اکثر لوگوں کے مشورے تھے جن پر وہ عمل کرنے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دن دیکھے۔ یہ کیوں اتنی جلدی ان کو سپیڈ پکڑی، انہوں نے کیوں ان کو دوسری پارٹی میں جانا پڑ گیا؟ تو ایک شعر پھر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ ان کو کام ہی ایک آتا ہے سیاست کرنا، تو یہ سیاست کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے تو پھر یہ کسی اور جماعت میں ہوں گے، اس میں نہیں تو کسی اور جماعت میں ہوں گے۔ یہ سیاست سے خود کو دور نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ نون لیگ کے خلاف، نون لیگ کی طرف جانے کی بجائے، یا پیپلز پارٹی کی طرف جانے کی بجائے، یا کسی اور جماعت کی طرف جانے کی بجائے جہانگیر ترین کی جماعت جو اپنا لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ انہی کا حصہ تھے پہلے۔ تو آج جہانگیر ترین جو ہیں، انہوں نے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی، وہ ان کے پاس ان کی طرف جا چکی، اور مزید کچھ لوگ جو لوگوں کے جانے کے امکانات ہوں گے جلد۔ اب یہ ایسا کیوں ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیل کی سختیاں برداشت کر گئے اور کچھ برداشت نہ کر سکے؟ آپ کو علم ہوگا کہ نون لیگ کے دور میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو نون لیگ کے بڑے بڑے رہنماؤں کو جیل بھیجا گیا تھا، مگر انہوں نے نون لیگ سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا۔ وہ ایک لیڈرشپ کی ایک پوری لسٹ ہے، اس طرح پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، لیکن ان کی پریکٹس تھی اس سے پہلے سیاسی ان کی پریکٹس تھی ان چیزوں کی، لہٰذا وہ ایک وقت گزار گئے، ان کو سال سال تک رہنا پڑا، ان کو 90 دن کے جو جسمانی ریمانڈ برداشت کرنے پڑے نیب کے، ان کو تو صرف 2-3 دن ہی ہوئے اور یہ چھوڑ گئے۔ لیکن کچھ لوگ چھوڑ گئے اور کچھ لوگ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک شاید پروین شاکر کا ہی شعر ہے کہ دکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا، کوئی رو دیا تو کوئی مسکرا دیا۔ یعنی دکھ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، حوصلے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی اسی دکھ پہ رو پڑتا ہے، کوئی اسی دکھ پہ
ہنس پڑتا ہے۔ اسی کا مظاہرہ آپ نے اب دیکھا۔ اور دوسری چیز کا جو مظاہرہ دیکھا وہ اس بات کا تھا کہ کچھ لوگوں کا تعلق جو ہے نا وہ اپنے غرض کے تحت تک ہوتا ہے، مطلب کے حد تک ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں کون آپ کے ساتھ ہے کون نہیں ہوگا یہ آپ اچھے دنوں میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تبھی آپ فیصلہ تبھی آپ کو علم ہوگا، یہ تبھی آپ جانچ پائیں گے جب آپ کے مشکل دن شروع ہوں گے، تب آپ جانچ پاتے ہیں اس بات کو۔ اب ایک اور سوال جو لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا عمران خان وزیر اعظم جو ہے وہ بن پائیں گے دوبارہ؟ تو میری نظر میں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اب نہیں بن پائیں گے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ آج ہی جہانگیر ترین کو جو ہے وہ سوال کیا گیا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا کہ جی مجھے کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، میں اکیلا کافی ہوں۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ یہ وقت بتائے گا۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات درست ہے کہ وہ اکیلے کافی ہیں۔ الیکٹیبل جو ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے، الیکٹیبلز ہی جب تک ان کی جماعت میں نہیں تھے انہوں نے کوئی الیکشن نہیں جیتا، آپ ریکارڈ اٹھا لیں ان کا۔ جب یہ الیکٹیبلز جو ہیں، الیکٹیبل وہ ہوتے ہیں جو اپنا ذاتی ووٹ رکھتے ہیں، جو علاقے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جب یہ ان کو ان کی جماعت میں لایا گیا تو انہوں نے الیکشن جیتا تھا یا ان کو جتوایا گیا تھا۔ تو ہمارے ہاں 60% الیکشن جو ہے نا الیکٹیبل جیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو حکومت میں لے کر آئے تھے ان کا موڈ اس دفعہ کچھ اور ہے۔ عمران خان صاحب پر قتل کا مقدمہ بھی ایک درج ہو چکا ہے، اور ایسا ہی ایک مقدمہ بھٹو پہ بھی درج ہوا تھا۔ اگر آپ لوگ ہسٹری میں جائیں تو ڈائریکٹ قتل کا الزام نہیں تھا، تو ایک کسی کا مرڈر ہوا تھا اور ان پہ ابیٹمنٹ کا الزام تھا، اور اس کے بعد وہ اسی کیس میں پھانسی تک ان کو جانا پڑا تھا۔ تو ایک قتل کا مقدمہ عمران خان پر بھی درج ہو چکا ہے، دوسرا نااہلی کے ان کے کیسز زیر سماعت ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ ایسی ثبوت آ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ کیا گیا 9 مئی کے واقعات کا جو ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہے، اور ظاہر ہے وہ اس سے پہلے جب انہوں نے 9 مئی کو صبح ہی انہوں نے جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک خطاب کیا تھا تو لوگوں سے یہی کہا تھا باہر نکلو اور جہاد کرو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ہی سمجھ جاتی ہیں۔ شکریہ۔